ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. جمعۃ المبارک کا دن ہے. سورہ زمر میں سے چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ. نجات پا جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو شرک سے بچایا. لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. نہ انہیں کوئی تکلیف ہوگی نہ کوئی غم ہوگا. اللہ خالق کل شیء وهو على کل شیء وکیل. اللہ ہر ایک چیز کا خالق ہے اور ہر چیز کا نگہبان ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات سے پردہ اٹھایا ہے کہ نجات حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے. اور اس کے اثرات کیا ہیں. فرمایا شرک سے بچ جاؤ نجات پالو. ہر قسم کی تکلیف اور غم سے محفوظ رہو. مشکات شریف کی حدیث ہے حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر صلی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من نجا، نجات کس چیز میں ہے؟
یہاں نجات سے مراد دنیاوی پریشانیاں ہوں یا دینی فتنے ہوں، دونوں سے نجات مراد ہے۔ اگر دین کے معاملے میں فتنے اٹھتے ہیں اس سے بھی بچنے کا نسخہ ہے، اگر دنیاوی معاملات میں پریشانیاں ہیں اس سے بھی بچنے کا نسخہ ہے۔ تو حضرت عتبہ بن عامر فرماتے ہیں پیغمبر الصلوۃ والسلام نے میرے سوال کے جواب میں 3 چیزیں ارشاد فرمائی۔ پہلی چیز فرمایا املک علیک لسانک، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہو، فتنوں سے بچنا چاہتے ہو، املک علیک لسانک، اپنی زبان کی نگرانی کر، اس کو قابو کر۔ اگر تمہاری زبان تمہارے قابو میں رہی، دین دنیا دونوں کی پریشانیوں سے بچ جاؤ۔ یہ وہ نسخہ ہے جو محبوب پیغمبر خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ شعب الایمان میں ایک حدیث مبارکہ نقل کی گئی ہے کہ خاموشی اختیار کرنا 60 سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ یقیناً یہاں سے عبادت سے نفلی عبادات مراد ہے، فرائض تو ہر صورت میں فرض ہے۔ خاموشی کا اختیار کرنا یہ 60 سالہ عبادت سے بہتر، کیونکہ زبان جب بلا ضرورت استعمال ہوتی ہے تو وہ فتنے اور پریشانیاں پیدا کرتی ہیں۔ معلوم نہیں وہ کتنی لوگوں کی زندگیوں سے خوشیاں چھین لیتی۔ فرمایا خاموشی یہ شیطان کو بہکا دیتی، اور دین میں مدد کا ذریعہ بنتی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز محشر میزان میں جو سب سے بھاری عمل ہوگا وہ خوش اخلاقی ہوگی، اور خاموشی خوش اخلاقی کا حصہ۔ میزان میں سب سے بھاری عمل خوش اخلاقی کا عمل ہوگا، برداشت کر کے خاموشی اختیار کر لینا یہ خوش اخلاقی کا حصہ ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنے اکابر کی زندگی پہ نظر ڈالیں، جیسے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے، اسی طرح ہمارے اور آپ کی دیگر اکابر کی زندگی بھی اسی صفت سے متصف تھی کہ وہ سوال کے جواب میں بولتے تھے، کم گفتگو، اور اس کا حل یہی ہے کہ آپ سوال کے جواب میں بولیں گے تو آپ کی گفتگو آدھے سے بھی زیادہ کم ہو جائے گی۔ کسی نے بات پوچھی ہے تو اس کی وضاحت کریں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے یہی مزاج تھا، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا یہی مزاج تھا، اور میں نے خود جو دیکھا 10 سال کے عرصے میں، ہمارے مرشد حضرت مفتی محمد فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بالکل ان کی یہی صفت تھی کہ سوال کے جواب میں بولتے تھے ورنہ خاموش رہتے۔ یہ تو میرا ذاتی مشاہدہ ہے، 1-2 دن نہیں، 10 سال کا مشاہدہ۔ اب یہ بھی تو لوگ تھے نا۔
خوبصورت زندگیاں تھیں. آج ہم بولتے ہیں، بولتے چلے جاتے ہیں. جو جتنا زیادہ بولتا ہے اتنی ہی زیادہ وہ غلطیوں کا شکار ہوتا ہے. اور جب گفتگو خواہ بڑھتی ہے تو غیبت اور چغلی کے دائرے میں خود بخود داخل ہو جاتی ہے. صرف دنیا کو نقصان نہیں، قبر حشر کا بھی نقصان خود اپنے کھاتے ڈال لیتا. تو مزاج بنائے محبوب پیغمبر کی نصیحت، املک علیک لسانا، زبان کو قابو رکھو. قابو رکھنے کا یہی طریقہ ہے، سوال کے جواب میں بات کرو. ہاں جو ضروری بات ہے جتنی کر سکتے ہو کرو، لیکن سوال کے جواب میں کرو. ہم صرف دوستوں کی مجالس کو گرمانے کے لیے گفتگو کرتے ہیں، مذاق بھی اخلاق کے دائرے سے باہر ہوتا ہے. پھر اس میں ایک دوسرے پہ استہزاء بھی ہوتی ہے، جو غائب ہوتا ہے اس کے بارے میں شروع ہو جاتے ہیں. تو دنیا اور آخرت کا نقصان کر بیٹھتے ہیں. پہلی نصیحت، جو زیادہ گفتگو کرتا ہے بعض دفعہ اس سے ایسی بات نکل جاتی ہے کہ اس کے گرفت کا ذریعہ بن جاتی ہے. مدینہ طیبہ میں ایک خاتون کا انتقال ہوا. 2 عورتیں اسے غسل دینے لگی. ایک پانی ڈالتی، دوسرا اس کے جسم پہ ہاتھ ملتی. جو جسم پہ ہاتھ پھیر رہی تھی وہ زیادہ باتوں کی عادی تھی. تبصرے کرتے رہی یہاں تک کہ اس نے کہہ دیا، جو مری ہوئی خاتون تھی اس کے بارے میں کہنے لگی اس کا کسی سے غلط تعلق تھا. کیونکہ جس کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں نا وہ تحقیق نہیں کرتے، سنائی، آنکھوں کا دھوکہ، کان کا دھوکہ، وہ اسی کو آگے سے آگے نشر کرتے چلے جاتے. اب اس نے جیسے یہ کہا اس کا ہاتھ اس مری ہوئی خاتون کے ران پہ تھا کہ وہی چپک گیا، جسم کے ساتھ چپک گیا. یہ پریشان، ہاتھ کھینچے ہاتھ نہ چھوٹے. دوسری خاتون اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے ہاتھ نہیں جدا ہو رہا. پہلے تو اپنے طور پہ کوشش کرتے رہے کہ اندر معاملہ حل ہو جائے، نہیں ہوا. پریشان ہوئے تو بات باہر نکالی. اب بات پھیلتی چلی گئی کہ خاتون کو دوسری خاتون غسل دے رہی تھی اور اس کا ہاتھ اس کی جسم سے چپک گیا، جدا نہیں ہو رہا. مختصر یہ کہ وہ دور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بات ان تک پہنچ گئی. معاملہ جب بڑھ گیا تو بات ان تک پہنچ. بھئی یہ صورتحال ہے، اس کا حل کیا ہے؟ پہلے تو آپ نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے جب صورتحال دیکھی اور معلوم کی تو آپ نے تحقیق کی. کس خاتون نے اس مری ہوئی خاتون کے بارے میں کوئی ایسی بات تو نہیں کی؟ بتایا گیا کہ کی ہے. اس نے کہا ہے کہ اس کے کسی مرد کے ساتھ غلط تعلقات تھے. یہ کہنا تھا اس کا ہاتھ چپک گیا. حضرت امام مالک نے کہا یہ اس نے اس پہ تہمت لگائی. اس کا مطلب ہے کہ اسے تحقیق نہیں تھی، اس کی غلط فہمی تھی، تو یہ تہمت کی صورت اختیار کر گئی، اس لیے اس کا ہاتھ وہیں چپک گیا ہے. جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا ہاں ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ ایک مرد گزر رہا تھا تو وہ اسے دیکھ کے مسکرا پڑا. یہ نہیں مسکرائی، وہ مسکرا. میں نے کہا اس کے غلط تعلقات ہوں گے. تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کا واحد حل ہے، اس نے تہمت لگائی ہے، جب تک اس کو 80 کوڑے نہیں لگیں گے اس کا ہاتھ جدا نہیں ہوگا. اب اس خاتون کو 80 کوڑے لگائے. جب 80واں کوڑا اس پہ لگ گیا اس کا ہاتھ خود بہت جدا ہوگا. تو بعض دفعہ بے احتیاطی میں گفتگو کرنے سے انسان ایسی بات کر جاتا ہے جو اس کی گرفت کا ذریعہ بن جاتا ہے. زبان کو قابو رکھیں، اس کی نگرانی کریں.
ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، قرآن کہتا ہے زبان سے کوئی لفظ نہیں ادا ہوتا مگر اللہ نے اس الفاظ پہ نگران مقرر کر رکھے. یعنی کہ اذا وجد فتلاشا، زبان سے نکل گیا تو فضاؤں میں منتشر ہو گیا، نہیں، اس گفتگو کو گرفت میں لیا جاتا ہے، فرشتوں سے محفوظ کر لیتے ہیں. تو زبان کو بے قابو ہونے سے بچائیں. یہی زبان ہے جو عذاب قبر کے بھی ذریعہ بنتی ہے. میں کسی کی چغلی کروں گا عذاب قبر کا ذریعہ بنتی ہے. چغلی عذاب قبر کا ذریعہ. تو زبان کے قابو کرنے سے بہت سے گناہ کبیرہ سے ہم اور آپ خود بخود محفوظ. یہ نجات کا سبب ہے. میرے محبوب محمد نے کتنی جامع بات فرما دی. نجات چاہتے ہو؟ ہم سے کرے گا لسان رکھ. ہم سمجھتے ہیں ہلکا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، نہ کوئی خرچہ ہے نہ کچھ ہے، بس بے اختیار اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں، بے اختیار. اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو بات کیا ہم بھول گئے تو رب بھی بھول گیا، نعوذ باللہ. نہیں، محفوظ ہو رہا ہے. قرآن میں رب نے بتلا دیا، ایک ایک لفظ محفوظ ہو رہا ہے. اور مجھے قیامت کے دن ثابت کرنا پڑے گا، نہیں ثابت کر سکوں. آج ہم ایسے کسی کو کہہ دیتے ہو بے ایمان، بھائی میں ثابت کروں گا کہ یہ کیسے بے ایمان ہو. اس نہیں کہ جو زبان میں کہہ دیا بس کہہ دیا. اب قیامت کے دن کیسے ثابت کر سکوں کہ میرے فلاں کو بے ایمان کہا تھا، وہ بے ایمان ہے یا نہیں. تو احتیاط کریں، نگرانی کریں، زبان کو قابو میں رکھیں. آج بہت سی الجھن اور پریشانیاں گھر کی ہیں یا باہر معاشرے کی ہیں، اس زبان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا سینہ پورا قبرستان ہوتا ہے. بہت سی باتیں وہ اپنے سینے میں دفن کر دیتے ہیں، ان کی زبان نہیں کھولتے. بڑا بننا آسان نہیں ہے. کسی کے لیے رہبر پیشوا بننا آسان نہیں ہے. اور اگر میں بن گیا تو میں پھر بے شمار لوگوں کے لیے اس سایہ درخت کے مانند ہوں گا جو ہر گزرنے والا مسافر اس کے درخت کے نیچے کچھ دیر ٹھہر کے راحت و سکون پا لیتا ہے. پھر میں پھلدار اور سایہ دار درخت بن جاؤں گا. لوگ میرے سے سکون پائیں گے، انہیں راحت ملے گی. لیکن مجھے سب کچھ برداشت کرنا ہوگا. زبان کی حفاظت. قرآن مجید نے دس اصول بیان فرمائے فتنوں سے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے. بہت ہی خوبصورت اصول. اگر ان اصولوں کو ہم اور آپ اپنی زندگی میں لے آئے، میں صرف اپنی زندگی نہیں بہت سے دوسروں کی زندگیوں کے سکون کا سبب بن جاؤں. جب میں دوسروں کے سکون کا ذریعہ بنوں گا تو اللہ مجھے قبر میں سکون نہیں دے گا. قرآنی 10 اصول فتنے اور پریشانی سے بچنے کے لیے. قرآن نے پہلا اصول بیان فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. یہ زبان سے ہوتی. اب محبوب کی نصیحت دیکھیں، زبان کنٹرول ہوگی تو اس گناہ سے بچ گیا. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. وہ تو آپ نے 12 سنا ہے کہ بھائی کی گوشت کھانے کے مترادف. بڑا سخت حکم ہے غیبت. آج کل ہم کہتے ہیں میں نے تو مذاق میں کہا. یاد رکھنا مذاق میں بھی غیبت کا ہی حکم رکھتی ہے. کسی کو برا کہنا،
اور ایک چغلی ہے، وہ اعتباری فرق ہے. چغلی غیبت سے ایک قدم آگے. غیبت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو برا کہنا صرف اسے برا ثابت کرنے کے لیے. اور چغلی کسی کو برا کہنا اس نیت سے کہ یہ دوسروں اس کو تکلیف پہنچائے کہ اچھا یہ ایسا غلط بندہ ہے، میں دیکھ لوں گا اس کو. کسی کو برا کہنا صرف برا ثابت کرنے کے لیے یہ غیبت ہے. کسی کو برا کہنا اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے یہ چغلی ہے. غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف. چغلی اس سے بھی بڑھ کے. یہی وجہ ہے کہ چغلی عذاب قبر کا ذریعہ ہے. محبوب پیغمبر کو گزر ہو رہے 2 قبروں پہ، آپ نے قدم مبارک روکے، اللہ نے دونوں قبروں کی حالت آپ پہ منکشف فرما دی کہ دونوں پہ عذاب ہو رہا. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ قبر یہ عذاب و ثواب کا معاملہ اس دنیاوی قبر سے متعلق ہے. عذاب اور ثواب کا معاملہ اسی دنیاوی قبر سے متعلق ہے. ایک تو یہ واضح ہو. آپ نے فرمایا دونوں پہ عذاب ہو رہا ہے ایسے عمل کی وجہ سے جو ان کے نزدیک چھوٹا تھا کہ عذاب بہت بڑا ہے. فرمایا ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا. جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں پیشاب کیا نہ استنجا نہ ٹیشو پیپر استعمال کیا، ٹھیک ہے اسی طرح چل دی. یہ عذاب قبر ہے. جانور رکھے ہوئے نہ ان کے پیشاب سے اپنے آپ کو بچایا، بس ٹھیک ہے چل رہا ہے کھاتا. فرمایا ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا، اور دوسرا چغل خور تھا جس وجہ سے ان پہ عذاب مسلط ہے. تو پہلا اصول فتنے اور شر سے اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بچانے کے لیے ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں. لیکن آج کل واقعی جو گوشت کے ساتھ مثال دی گئی ہے نا غیبت کی، یہ ویسے نہیں. ویسے ایک دو دن سبزی کھا لیں تو پھر گوشت کے بغیر مزہ نہیں آتا. تو ہم اور آپ بھی اگر کوئی تھوڑی سی گفتگو کر لیں تو جب تک غیبت شامل نہ ہو تو مزہ نہیں آتا. اس سے یہ تو میں نے اور آپ نے خود کنٹرول کرنا ہے. میرے دل و دماغ میں بات ہو کہ یہ زبان میرے قبر کے عذاب کا ذریعہ بن رہی ہے، اس کو کنٹرول کروں. اور یہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے، یہ نہیں کہ میرے اختیار میں نہیں. دوسرا اصول، اگر پریشانی فتنے سے بچنا ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی آپ کے پاس کسی کی خبر لائے نا، وہ جو فلاں شخص ہے نا وہ یہ کہہ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا، اس نے آپ کے بارے میں یہ کہا وہ کہا، اس نے فلاں بات کہی. فرمایا اگر کوئی آپ کے پاس خبر لائے تو بغیر تحقیق کے اس پہ تبصرہ نہ کرنا. اب تبصرہ بھی زبان سے ہوتا ہے. فرمایا پہلے اس کی معلومات لے لو، تحقیق کر لو، کیونکہ جب الفاظ بدلتے ہیں مفہوم بدل جاتا ہے، حتیٰ کہ لہجہ بدلتا ہے مفہوم بدل جاتا ہے. جیسے ایک تو مثال میں باہر عرض کر چکا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنے کان کٹا ہوا کان ہاتھ میں رکھ کے آپ کے پاس آئے نا، دیکھو فلاں شخص نے میرا یہ کان کاٹ دیا، پھر بھی تبصرہ نہ کرنا، معلومات لینا. ممکن ہے یہ اس کے دونوں کان کاٹ کے آیا، ممکن ہے کہ یہ اس کے دونوں کان کاٹ کے آیا. اور اسی طرح لہجے سے الفاظ سے معاملہ بدل جاتا ہے. ایک شخص آیا وہ جا رہا ہے، آپ کے پاس آیا اٹھ کے جانے لگا، آپ نے کہا روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو. اب کوئی شرارتی قسم کا بندہ تھا، وہ گیا، اس نے وہی الفاظ استعمال کیے لیکن اس کی ترتیب بدلی. دیکھو وہ کہہ رہا تھا روکو مت جانے دو. اب الفاظ میں کوئی تبدیلی ہے؟ الفاظ میں تبدیلی نہیں ہے، انداز میں تبدیلی.
میں نے کہا روکو مت جانے دو، وہ جا کے کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ روکو مت جانے دو. کتنا فرق ہے، غلط فہمی پیدا ہو گئی. یہ زبان کی کارکردگی. اب کوئی ساتھی آیا، آپ نے کوئی بات سنی یا کسی کے بارے میں آپ نے بات سنی تو آپ نے خوشی میں کہا کیا بات ہے. ہم کہتے ہیں نا کیا بات ہے، خوشی کا اظہار. اب جس نے سنا اس نے اس کے سامنے آپ کے انہی الفاظ کو نقل کیا، لہجہ بدل لیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ کیا بات ہے، اہمیت گر گئی، مفہوم تبدیل ہو گئی. تو دوسرا اصول فتنہ اور پریشانی سے بچنے کے لیے کوئی بات ہے اس کی تحقیق کرو، اس سے پہلے زبان کو حرکت مت دو. ہم سب اس میں کمزور ہیں، ہم پہلے تبصرہ کر لیتے ہیں پھر بعد میں معلومات لیتے ہیں. اور آج ہمارے اور آپ کی کیا حالت ہے؟ خواہ مخواہ کے میسج، خواہ مخواہ کی کالیں، پتہ نہیں کیا کچھ بس لگے ہوئے ہیں، بغیر تحقیق کے، بغیر معلومات کی، سن سنائی اسے چلا دیا نیٹ، سوشل میڈیا پہ دے دیا. اور سچ پہنچتے پہنچتے پتہ نہیں وہ کتنا نقصان کر جاتا ہے. اور آج کا نوجوان موبائل پہ کوئی بات دیکھ لے تو نعوذ باللہ وہ تو سمجھتے کہ کوئی وحی اتری، اس میں تو جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا. تو بغیر تحقیق کے بات کو نہ نقل کریں نہ کوئی تبصرہ کریں. تیسرا اصول جو قرآن نے دیا فتنے سے اور پریشانی سے بچنے کے لیے، فرمائے فلا تجسسوا، فلا تجسسوا، کسی معاملے میں تجسس مت کرو. ٹو لگانا، ٹو لگانا، بعض مزاج ایسے ہوتے ہیں وہ پھر ٹو میں پڑ جاتے ہیں، جستجو میں پڑ جاتے ہیں. کوئی بات سنی، اب ٹو لگانے میں پڑ گئے، ایک نہیں 10 ساتھیوں کے میں کال کروں گا، فون کو، ہاں یار وہ میں نے اس طرح سنا ہے فلاں کے بارے میں، وہ کیا بات تھی، وہ کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا. دوسرے کو فون کروں گا، تیسرے کے کروں گا، اور لگ جاؤں گا اس کی ٹور جستجو میں. فرمایا فلا تجسس، اگر تجسس میں پڑ گئے فتنے میں پڑ جاؤ گے، اپنے لیے بھی پریشانی، دوسرے کے لیے بھی پریشانی کا ذریعہ بن جاؤ. جستجو سے ٹو لگانا سے بچو. دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے ٹوک مارنا، ایک ہے ٹو لگانا. اس دونوں سے اپنے آپ کو بچانا. آج کا خاوند خواہ ہر بات پہ بیوی کو ٹوکے مارتا ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے، بہت ناپسند. ٹوک مارنا رب کو بہت ناپسند. اور ٹو بھی نہ لگائیں. بچوں کو ہٹائیں. اللہ کو ٹوک مارنا بھی ناپسند ہے اور ٹو لگانا بھی ناپسند ہے، جو رب نے قرآن میں بتا دیا فلا تجسسوا. کہتے ہیں جب شفاعت کبریٰ مکمل ہو جائے گی نا قیامت کے دن، تو ایسے ایمان والے جو اتنے کمزور ایمان والے ہوں گے جس کو اللہ کی قدرت کی نگاہ کے بغیر کوئی نہیں دیکھ سکے گا، وہ جہنم میں رہ جائیں گے. جب وہ رہ جائیں گے، شفاعت کبریٰ مکمل ہو چکی، اب وہ لات و عزا کے پجاری ان کمزور ترین ایمان والوں کو تانا دیں گے، ٹوک ماریں گے. کیا ملا تمہیں ایک خدا کو ماننے سے؟ جہاں ہم پڑھے وہیں تم پڑھے ہو. بل لات و عزا کے پجاری کی یہ ٹوک، یہ تانا رب کو پسند نہیں آئے گا.
اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ اپنے قدرت کا ہاتھ ڈال کر اس کمزور ترین ایمان والوں کو جہنم سے نکال لیں گے۔ رب کو پسند نہیں آیا کہ انہوں نے تانا کیوں دیا، اور آج میں اور آپ ہیں کہ گھر میں صبح شام تانا بازی، یہ بہت غلط انداز ہے، رب کو بہت ناپسند ہے۔ تو ٹوک سے بھی بچیں اور ٹو لگانے سے بھی بچیں۔ کھریدنا، کسی کے بارے میں کوئی تھوڑی سی بات سن لی، اب میں کھریدنا شروع کر دیا، اچھا پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، وہ جو ساتھ کھڑا تھا اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، اس نے پھر کیا جواب دیا، پھر لگ جاتا ہوں، میری یہی دلچسپی ہوتی ہے۔ قرآن روک رہا ہے، فتنے سے بچنا ہے، ولا تجسس، تجسس میں مت پڑنا۔ چوتھا اصول، فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو۔ فتنے سے بچنا چاہتے ہو، پریشانی سے بچنا چاہتے ہو، بدگمانی سے بچ جاؤ۔ آج ہماری ساری زندگی بدگمانی سے بھری، قدم قدم پہ بدگمانی کا شکار ہے، اور اس بدگمانی کی بنیاد پہ گھر کے گھر اجڑ رہے ہیں، محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہو رہی ہیں، قرب دوریوں پہ تبدیل ہو رہے ہیں۔ فرمایا بدگمانی سے بچ جاؤ۔ علماء نے لکھا ہے، شریعت کا بہت خوبصورت اصول، فرمایا اگر کسی بات میں 70 پہلو برے نکلتے ہیں اور ایک پہلو صحیح ہے، تم 70 کو چھوڑ دینا، اس ایک کو اپنا لینا۔ یہ اسلام کا حسن ہے۔ اگر 70 پہلو برے ہیں اور ایک اچھا ہے، فرمایا 70 کو نظر انداز کر دینا، اس ایک اچھے پہلو کو اپنا۔ میرے اور آپ کی حالت، ایک پہلو کسی میں برا ہے اور 70 اچھائیاں ہیں، میں اس 70 اچھائیاں نظر انداز کر دوں گا، اس ایک برے پہلو کو لے کے جگہ جگہ بیان کروں۔ اندازہ لگائیں ہم دین کی مزاج سے کتنے دور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر پریشانیاں میرے اور آپ کو مقدر بنتی رہتی ہیں۔ فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے، ایک دن دریا دجلہ کے کنارے پہ جا رہے تھے، اسی طرح تنہا پیدل چل رہے تھے، دور سے نظر پڑی، اتنا نظر آ رہا تھا کہ 2 افراد ہیں، ایک عورت ہے ایک مرد ہے، عورت لیٹی ہوئی ہے، مرد بیٹھا ہے، بس اتنا دور سے، یعنی اتنا فاصلہ تھا کہ صرف اتنا آپ کو اندازہ ہو سکتا، باقی نہیں پتا جوان بوڑھا بیمار صحت مند کیا پوزیشن ہے، بس دور سے اتنا پتہ لگ رہا ہے کہ ایک عورت ہے ایک مرد ہے، عورت لیٹی ہوئی ہے مرد بیٹھا ہے۔ آپ کو غلط فہمی ہو گئی، بدگمانی کا شکار ہو گئے۔ جب چلتے چلتے آپ قریب آئے، معاملہ کچھ اور تھا۔ اب آپ کو تو ہر کوئی جانتا تھا، آپ جب تھوڑے قریب آئے تو آپ نے بے رخی کا مظاہرہ کیا، اس شخص نے دیکھ لیا، فوراً اٹھا آپ کے پاس آیا، وہ سمجھ گیا۔ جب تھوڑے قریب آئے تو آپ نے دوسرا یہ کام معلوم کیا کہ اس مرد کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے، کبھی خود پیتا ہے کبھی اس خاتون کو پلاتا ہے۔ آپ بدگمانی کا شکار، مرد عورت اور بوتل واری واری پی رہے ہیں، پتہ نہیں یہ شراب ہے کیا معاملہ ہے، کون ہے کون نہیں ہے۔ جب آپ قریب آئے تو وہ مرد اٹھا، فوراً آپ کے پاس آیا، کہنے لگا یہ جو خاتون لیٹی بھی ہے نا، یہ میری بڑھیا ماں ہے۔
چلتے چلتے تھک گئی اور یہ جو بوتل ہے اس میں پانی ہے، گرمی کی وجہ سے وہ بھی پیاسی ہے، میں بھی پیاسا ہوں، کبھی میں پیتا ہوں کبھی ماں کو پلاتا ہوں۔ وہ حضرت نے وہی معذرت کی کہ میں بدگمانی کا شکار ہو گیا تھا دور کی وجہ سے۔ آج کل تو ایک لمحے میں پتہ نہیں کیا سے کیا بدگمانیوں کا ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ آج کل تو میرا آپ کی یہ حالت ہے کہ اگر دو ساتھی کھڑے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں نا، میرا بھی ان سے کوئی تعلق ہے اور وہ گفتگو کرتے انہوں نے مجھے یوں دیکھا اور پھر آپس میں گفتگو شروع کر دی، بس مجھے یقین ہو جائے گا کہ یہ میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ عجیب بات، اپنا مفہوم ڈال لوں گا بیچ میں، یہ میرے بارے میں بول رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کل تو کوئی نصیحت نہیں کر سکتا، اگر کرے اور وہ برائی کسی میں وہ کہے گی مجھے سنایا ہے۔ فرمایا بدگمانی سے بچو، بہت خطرناک گناہ، یہ گناہوں کی ماں ہے، جڑ ہے، جڑ، فتنے پیدا ہو جاتے ہیں اس سے۔ اور آج کل تو بہت آسان بڑا معاملہ بگڑ چکا موبائل کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ بدگمانی پیدا کرنا تو بہت آسان، آباد گھر کو اجاڑنا آسان ہوتا، کہیں سے نمبر لے لو، میسج کر دو، بس خاون بدگمان ہو جائے گا، خاون بدگمان ہو جائے گا۔ وہ کہے گا تم میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں تو میں اور کیا کروں، وہ معلومات نہیں رکھے گا۔ اس سے گھر کے گھر اجڑ رہے ہیں۔ یاد رکھنا، بدگمانی سے بچنا، اگر ایسا معاملہ ہے تو اس میں تھوڑی سی تحقیق اور معلومات کر لیں۔ بدگمانی نے زندگی کا سکون چھین لیا، خونی رشتے غیر ہو گئے۔ یہ اتنا خطرناک عمل اور گناہ، تو اللہ فرماتے ہیں اجتنبوا کثیرا من الظن، حکم ہے بچو بدگمانی سے۔ پانچواں اصول جو قرآن دے رہا ہے فتنے اور پریشانی سے بچنے کے لیے، فرمائے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے نام و برے لفظ سے مت پکار۔ یہ تو ہمارا اور آپ کی خوراک ہے، نام بگاڑ کے پکاریں گے۔ کوئی گزر گیا تو اس کا کوئی ایسا لفظ اس کے بارے میں کہیں گے کہ مجلس ہنس پڑے، اس کے استہزاء کروں گا، مذاق کروں گا، اس سے تنف کو مجروح کروں گا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لفظ یا برے نام سے نہ پکارو۔ آج ہم نے نام رکھے ہوتے ہیں، یہ حرام اور ناجائز ہے، قرآن منع فرما رہا ہے۔ یہ بھی زبان کا کام ہے۔ تو اگر اسی ایک نصیحت کو ہم نے پکڑ لیا نا کہ زبان کو قابو، ان تمام گناہوں سے بچ جائیں، تمام فتنوں سے محفوظ ہو جائیں۔ مجلس کو گرمانے کے لیے کسی کے بارے میں کوئی غلط لفظ نہ کہو، کوئی غلط نام اور لقب استعمال نہ کرو۔ اور چھٹا اصول جو قرآن دے رہا ہے، فرمائے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، الزام تراشی مت کرو، الزام تراشی نہ کرو۔ آج ہم خواہ اس پہ الزام، اس پہ الزام، اس پہ الزام، یہ ہمارا مشغلہ ہے۔
اللہ منع فرما رہے، فرمائے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، فتنے سے بچنا چاہتے ہو دنیا کا یا دین کا، الزام تراشی سے بچ جاؤ، یہ تمہاری قبر بھی کالی کر دے گا۔ اور ساتواں اصول قرآن نے دیا، فرمایا لا یسخر قوم من قوم، لا یسخر قوم من قوم، مذاق مت کرنا۔ آج ہمارا مذاق کرتے ہیں، دوسرے کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں اور پھر کہے لگتے ہیں، مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا ہے، اس کو ہم اور آپ اپنی تفریح کہتے ہیں۔ کیا فرق ہوا؟ دنیا والوں نے رشوت کا نام مٹھائی رکھ دیا، میں نے اور آپ نے استہزاء کا نام تفریح رکھ دیا، کوئی فرق ہے میرے اور آپ سے؟ فرمایا لا تسخر قوم من قوم، عزت نفس کو مجروح نہ کرنا۔ جب کسی کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے تو اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا دنیا میں جس نے دوسرے کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہوگی، قیامت کے دن جہنم میں وہ ویل کے وارڈ میں ہوگا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، قرآن بڑے واضح انداز میں کہہ رہا، عیب گور عیب جو، عیب لگانے والا عیب بیان کرنے والا، دونوں اس ویل اور ہلاکت کے وارڈ میں ہوں گے۔ وہاں کیا ہوگا؟ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، آگ کے اندر سے آگ کے گولے اٹھیں گے اور اس کے دل کو مزید جلاتے جائیں گے۔ جسم تو جل رہا ہے، دل کو اور زیادہ جلایا جائے، کہ یہ دل کا مریض ہے، اس نے دنیا میں دوسرے کے دلوں کو جلایا ہے۔ ہم اسے مذاق بنا لیتے ہیں، اتنا بڑا نقصان اپنا کر رہے ہیں۔ وقتی تفریح کے لیے میں اپنے آپ کو جہنم ویل کے وادی میں دھکیل رہا ہوں۔ ہمیں کسی کی کوئی کمزوری معلوم ہو جائے نا، بس ساری زندگی کے لیے کافی، جہاں بیٹھوں گا بیان کروں گا، اس کی عزت نفس مجروح ہو، اس کو بے عزت کروں، میں عذاب بڑا سخت ہے۔ 8واں اصول پریشانی سے بچنے کا، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، قرآن یہ اصول دے رہا ہے، دو بھائیوں کے درمیان میں اگر اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، صلح کرا دیں۔ فاصلے بڑھانے نہیں ہیں، فاصلے مٹانے ہیں۔ میرا کردار کیا ہوتا ہے؟ میں فاصلے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے درمیان میں فاصلے اور بڑھ جائیں۔ قرآن کہتا نہیں، ان فاصلوں کو تم نے مٹانا ہے، ان کے آپس میں صلح کرانی۔ نوواں اصول جو قرآن نے دیا، فرمائے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چشم پوشی اختیار کر، معاف کر دے۔ اگر کسی کی کوئی غلطی ہے معاف کر دو اور اس سے چشم پوشی اختیار کر دو، بس جیسے نہ میں نے کچھ دیکھا نہ میں نے کچھ سنا، پردہ ڈال دو۔ اگر اس کی کمزوریوں کو بیان کرتے چلے جاؤ گے اپنی زبان سے، فتنوں میں پڑ جاؤ۔ اور اللہ کہتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اگر تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ مجھے معاف کر دے تو تم اللہ کے بندے کو معاف کر دو، چشم پوشی اختیار کر دو۔ دسواں اصول، کیا خوبصورت اصول،
فرمایا ابھی تک ان 9 کے 9 اصولوں میں ہم نے کسی کو نہیں اپنایا تھا، اس گناہ میں مبتلا تھے. تو قرآن نے آخر میں ایک اتنا خوبصورت اصول دیا کہ اس کا نعم البدل نہیں. فرمایا ابھی تک غیبت بھی کرتے رہے، الزام تراشی، بدگمانی، بد زبانی، سارے معاملات میں مبتلا رہے. لیکن اب اگر آپ کو احساس ہو گیا ہے تو قرآن 10واں اصول دیتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. ایمان والو توبہ کر لو، اللہ پچھلا معاف کر دے گا. اس اصول کو اپنا لو. ابھی تک 9 میں سے میں نے ایک اصول بھی نہیں اپنایا، اس گناہوں میں مبتلا رہا. فرمائے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. ایمان والو توبہ کر لو، اللہ پچھلا معاف کر دے گا. تو اس اصول کو تو ہم اپنا سکتے ہیں. اس کو اپنا کر ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کریں. زبان کو کنٹرول کریں. تو حضرت عتبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ مجھے پہلی چیز جو بتلائی نجات کے ذریعہ میں، فرمائے زبان کو قابو رکھو. اور دوسرا اصول محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نجات چاہتے ہو، فتنے پریشانی سے بچنا چاہتے ہو، تو دوسرا اصول یہ ہے کہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ. اپنے پہ اپنے گھر کو وسیع کر دو. یعنی گھر میں دل لگاؤ، زیادہ وقت گھر میں گزارو. فتنوں سے بچ جاؤں گا. باہر نکلوں گا تو مختلف مجالس ملیں گی، اس میں زبان بے اختیار استعمال ہوگی، کان بے اختیار استعمال ہوں گے، فتنوں میں پڑ جاؤں گا. فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ. اپنے پہ اپنے گھر کو وسیع کر لو، گھر تمہارے لیے وسیع ہو جائے. مطلب یہ کہ گھر میں دل لگاؤ، زیادہ وقت گھر میں گزارو. باہر کے ماحول سے بچو گے تو فتنوں سے بچ جاؤ. اب گھر میں کب دل لگے گا؟ گھر میں تب دل لگے گا جب میاں بیوی کے درمیان میں محبت ہوگی، موافقت ہوگی. آج خاوند خود گھر کے سکون کو تباہ کر دیتا ہے، پھر کہتے ہیں جی میرے گھر میں دل نہیں لگتا، اس لیے پھر میں باہری وقت گزارتا ہوں. جب بیوی سے بنے گی نہیں، صرف تیرا اپنا مزاج ہوگا، اس کے مزاج کو تو نے سمجھنا ہی نہیں، لحاظ ہی نہیں، کیسے دل لگے گا گھر؟ گھر میں دل تب لگے گا گھر وسیع، سینہ وسیع رکھوں، گھر والوں سے محبت، گھر میں دل لگے گا. نفرت ہوگی تو باہر وقت گزرے گا، محبت ہوگی تو زیادہ وقت گھر میں گزرے گا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت نصیحت فرمائی. آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر میں محبتیں نفرتوں بھی بدل جاتی ہیں، اور خاوند ہر موقع پہ قصوروار بیوی کو ٹھہراتا ہے، خود تو نمازی پرہیز. خاوند مرد ہے، الرجال قوامون علی النساء. اللہ نے خاوند کو گھر کا مینیجر بنایا ہے، مینجمنٹ اس نے کرنی ہے. بیوی تو گھر والی ہے، گھر سنبھالنا ہے، باقی جو معاملات ہیں وہ تو خاوند کے ہاتھ میں. اصل کردار تو خاوند کا ہے گھر کو پرسکون بنانے کے لیے. اب کسی ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ میں گھر کو پرسکون بناؤں تو اس کا آغاز کیسے کروں؟ تو میں بات بتا دیتا ہوں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کی چند بنیادی سنتیں ایسی ہیں، اگر وہ آج بھی وہ امتی اپنا لے تو اس کا گھر پرسکون ہو جائے. لیکن میرے لیے اپنانا ہی مشکل. غیروں کا طریقہ بآسانی اپنا لیتا ہوں،
نبی کا طریقہ، جس کی شفاعت کی امید پہ زندگی گزار رہا ہوں، اس نبی کا طریقہ اپنانا میرے لیے مشکل۔ محبوب پیغمبر کی ازدواج زندگی کی ایک سنت یہ تھی، جب بھی گھر تشریف لاتے بلند آواز سے سلام ڈالتے۔ تو ہم بھی یہ ترتیب بنا لیں، جب بھی گھر جائیں بلند آواز سے سلام ڈالیں۔ بیوی کمرے میں سن کے پتہ چل جائے گا سرکت آ جا گئی۔ ایک دن ہمارے اور آپ کی ماں تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ گھر کے صحن میں چارپی پہ تشریف فرما، ہاتھ میں پانی کا پیالہ، محبوب داخل ہوئے، سلام ڈالا، آگے بڑھ کے کہا حمیرہ پانی بچا کے مجھے بھی دے دینا۔ دوسری سنت معلوم ہوئی، آپ حضرت عائشہ کو نام سے نہیں پکارتے تھے، حمیرہ کے لقب سے پکارتے تھے، یا نام کو شارٹ کر کے مختصر کر کے یا عائش، اس میں محبت جھلکتی، یا عائش کہتے تھے یا حمیرہ کہتے تھے۔ اگر میں چاہتا ہوں گھر میں سکون آئے، نبی کا طریقہ اپنا لوں، گھر والوں کے نام کے علاوہ ایک اچھے سے نام کا انتخاب کروں، اس نام سے اپنی بیوی کو پکاروں، ہر پکار پہ سنت زندہ ہوگی، محبتیں بڑھتی چلی جائیں گی، اس کی گارنٹی ہے۔ میرے نبی کی سنت زندہ ہو اور وہاں نفرتیں آ جائیں، ناممکن۔ یہ تو میرا اور آپ کا ایمان ہے، لیکن اس پہ عمل کون کرے؟ اچھا جو نئے جوڑے بن رہے ہیں ان کے لیے تو آسان، اب پرانے کہیں گے تو بڑا مشکل ہمارے لیے۔ ابھی تو نام سے پکارتا تھا، اب نئے نام دوں تو وہ تو پہلے دیکھے کہ دائیں بھائی دوسری کہاں سے آ گئی۔ اس کا آسان حال ہے اگر میری نیت ہے سنت پہ عمل کرنے کی۔ آپ گھر والوں کو نام سے پکارتے تھے، گھر والوں کا نام جو بھی تھا، زینب تھا، خالدہ تھا، رقیہ تھا، فاطمہ تھا، آپ نام لے کے پکارتے تھے۔ اب اگر آپ چاہتے ہو کہ نبی کی سنت میں عمل کروں، آپ اسی نام سے پکاریں لیکن آخر میں سے لفظ جی لگا دیں، بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل۔ حالانکہ چھوٹا سا کام شیطان نے بڑا بھاری کر دیا ہے، میں بیوی کا نام لوں اور جی کر کے پکاروں۔ دیکھیں اس میں اتنی بڑی حکمت ہے، آپ بیوی کے نام کے ساتھ لفظ جی لگا دو گے نا، اگر نام سے پکارتے ہو، غصہ تو وہیں ٹھنڈا ہو جائے گا، سخت بات آپ کی زبان پہ آتے آتے واپس ہو جائے گی، گالی آنے تو دور کی بات۔ بیوی کا 2 کلو خون بڑھے گا ایک پکار پہ، لیکن آج کا امت نبی کی سنت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ اتنی گالیاں دینا اس کے لیے آسان، تانے دینا آسان، لیکن نبی کی سنت کو اپنانا مشکل، جبکہ اس میں فائدہ میرا اپنا ہے، میرا گھر جنت کا گھر بن جائے گا، فائدہ بھی اپنا ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کے لیے دوسری چیز بتلائی، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تیرے پہ وسیع ہو، گھر میں دل لگا، تب لگے گا جب آپس میں پیار و محبت ہو، باہر جانے کو دل نہیں کرے گا، نفرت ہوگی تو گھر میں رہنے کو دل نہیں کرے گا۔ تیسری بات جو محبوب پیغمبر نے صحابی سے فرمائی نجات پانے کے لیے، وہ یہ تھی وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پہ روتے رہنا، اپنے گناہوں پہ روتے رہنا، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ۔ اگر نجات چاہتے ہو، زبان کو قابو رکھنا، گھر میں دل لگانا، گناہوں پہ روتے رہنا، یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص تھا، بہت ہی عابد اور زاہد، 400 سال اس نے پہاڑی کی چوٹی پہ عبادت کی، لمبی زندگیاں، موت آئی تو سجدے کی حالت میں،
جب دنیا سے گیا، کہتے یہ واقعہ جبریل امین نے محبوب پیغمبر کو سنایا ہے. جبریل امین نے محبوب پیغمبر کو سنایا کہ محبوب، بنی اسرائیل کے ایک شخص تھا، عابد تھا، 4 سال پہاڑی کی چوٹی پہ رہا، عبادت کی، سجدے کی حالت میں موت آئی. اللہ نے کہا، جب اللہ کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ نے کہا کہ میرے رحمت سے اس کو جنت میں لے جاؤ، میری رحمت سے لے جاؤ. کہنے لگا نہیں اللہ، میرے اعمال، میں تو اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا. اللہ نے کہا اچھا اعمال ہے تو حساب کتاب. کہتے جب حساب کتاب شروع ہوا، اس کی 400 سالہ عبادت صرف آنکھوں کی بینائی کی نعمت کے بدلے میں بھی پوری نہ آ سکی. رب نے کہا لے جاؤ اس کو جہنم میں. اب رو پڑا، رونے لگا، اللہ اپنی رحمت سے جنت دے دے. جب اس نے اقرار کیا اپنی زبان سے تو اللہ نے کہا اچھا اب اسے میری رحمت سے جنت لے جاؤ. محبوب نے فرمایا قیامت کے دن میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا. اس لیے ہم اپنے گناہوں پہ روتے رہا کریں، نجات پائیں گے. آج کل تو میرے اور آپ کی نیکیاں بھی گناہوں کا درجہ رکھتی ہیں. میرے اور آپ کے نیک اعمال بھی گناہ کا درجہ رکھتے ہیں. اعمال ہی ایسے ہیں ہمارے، شکل نیکی کی ہے لیکن یا دکھلاوا ہے یا اخلاص سے خالی ہے یا کوئی اور معاملات ہیں. یعنی میرے اور آپ کے نیک اعمال بھی گناہ کے درجے کے اعمال ہیں. تو میرے اور آپ کا کیا بنے گا؟ اس لیے فرمایا نجات چاہتے ہو تو گناہوں پہ روتے رہیں. تو یہ 3 اصول اپنا لیں. زبان کو قابو رکھیں، گھر میں زیادہ وقت گزاریں اور گناہوں پہ روتے رہیں. یہ 3 اصول اپنا لیں گے تو دنیا اور آخرت، اسی طرح دین اور دنیا دونوں میں فتنے اور پریشانیوں سے ہم اور آپ محفوظ ہو جائیں. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہر قسم کے فتنوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے. وآخر